بہت اہم عمل ہے اچھا گمان. آئیے اچھے گمان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اور آپ حاجرہ علیہ السلام کون نہیں پہچانتا ان کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ والدہ ہے. اور اسماعیل علیہ السلام جد اعلیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, انہی کے نسل سے. ان کو 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام بڑے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے. سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں اسحاق علیہ السلام سے آئے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے نا. کتنا بڑا مقام ہے ان کا, جد اعلیٰ ہے. جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیوں میں سے, مطلب ماؤں میں سے ہو جاتی ہے نا, مطلب اوپر جاتی. اب ان کا گمان اللہ کے تعلق سے دیکھیے, اس عورت کا. مرد ویسے ہمت والے ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, اللہ جسمانی طور سے دیتا ہے. یہ خاتون ہے لیکن اللہ کے تعلق سے سوچ دیکھیے اس عورت. مکہ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے جو میری بات کو سن رہے ہیں, حج کے لیے گئے ہوں گے, عمرہ کے لیے گئے ہوں گے. مکہ جب پہنچتے ہیں تو وہ بازار, وہ سڑکیں, وہ عمارتیں اونچی اونچی, وہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال جو ہو رہی ہے گاڑیوں کے چلنے میں, سگنل کے استعمال ہونے میں, وہ مسجد حرم کا جو حال, ایک سے ایک ٹیکنالوجی سے آراستہ مسجدیں, وہ خمخمے اور لائٹیں جو کبھی جاتی نہیں, پتہ نہیں کب سے گئی نہیں آج تک, 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے لیے, جہاں اندھیرے کا تصور آپ کر بھی نہیں سکتے, یاد رکھیے. وہ شہر میں جانے, وہ بازار, وہ سونے اور چاندی کی دکانیں جس کی حفاظت کے لیے نہ لاک ڈالا ہوا ہے نہ کوئی گارڈ وہاں بیٹھتے ہیں, وہ حالت ہے اس شہر کی. مطلب ہسلنگ ان بسلنگ ٹاؤن جس کو بولتے ہیں, ایک میٹروپولس ہے جو بالکل اپنی شباب پر ہے. تو کتنا اچھا لگتا جانے کے بعد کہ حرم, وہ اس کا منظر, ساری چیزیں. لیکن آج سے کچھ 1000 سال پہلے یہ ایسا نہیں تھا, سچویشن الگ تھی. پیچھے جاتے ہیں تھوڑا زمانے میں. ایک زمانہ تھا اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو, اپنے دوست کو, ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری یہ دوسری بیوی اور یہ ننھا بچہ جو پیدا ہو کے کچھ دن کا تھا, تم ایک مقام پہ لے جا کر چھوڑ دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی, پریپریشن کیا, پانی لیے, کچھ کھجوریں لی, بیوی کو لیا, بچے کو لیا. یہ آزمائش تھی. لیکن یہ نبی حسن ظن رکھتا تھا, یہ تو نبی ہے لیکن میرا بھی واقعہ حاجرہ علیہ السلام ایک غیر نبی اور ایک عورت ہے. لے جاتے ہیں, ایک مقام پر چھوڑتے ہیں. تو کیسا مقام؟ یہ وہ مکہ نہیں. آج بھی اگر مکہ سے مدینہ آپ سفر کر کے ایک گاڑی سے گئے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو ذرا باہر نکل کے چٹائی ڈال کر بیٹھتے ہیں. پتھر پتھر, کالے اور لال. اور جب گرم ہوتے ہیں نا, دھوپ سے جب گرم ہوتے ہیں نا تو آدمی پناہ مانگتا ہے. کیا گرمی اور کیا شدت ہے. ہیومیڈیٹی لیول, پانی کا مادہ بہت کم ہوتا ہے تو چٹک 35 ڈگری یہاں کا اور 35 وہاں کا بہت ڈفرنس ہوتا ہے, چٹک مارتی ہے. ایسی کہ آدمی تھوڑی دیر کھڑے تو چکر کھا کے ویسے ہی گر جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آدمی پسند نہیں کرتا. یہ وہ مکہ ہے. اور ابھی مکہ شہر بنا ہی نہیں تھا. میں جب کی بات کر رہا ہوں, حدیث میں آتا کچھ موجود نہیں تھا, مکہ کا وجود نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنا تھا, اس کے بعد وہاں کچھ نہیں تھا. کعبہ ایک عمارت تھی جو گری ہوئی تھی, اس کے دونوں طرف سے پانی بہتا تھا, کبھی بارش ہو جاتی تو. اب ابراہیم علیہ السلام لاتے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بات نہیں کرتے, پلٹ کے جانے لگتے ہیں. حاجرہ پیچھے سے آتی کہتی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ کوئی جواب نہیں, کوئی جواب. پھر کہتی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ یہ غیر آباد علاقہ, میدان چٹیل, یہ دھوپ کا عالم, ایک جھاڑ نہیں. یہ تو قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی. جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے دور گئے تو اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ میں نے ایک ایسی وادی میں اپنے بچے کو چھوڑا اور بیوی کو, غیری ذی زرع, یہاں کچھ اگتا نہیں ہے میرے رب, کچھ اگتا نہیں. مطلب گرینری بھی نہیں تھی, جھاڑ نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس فرماتے صرف ایک جھاڑ تھا, بہت چھوٹا سا جھاڑ تھا جہاں زمزم کا آج پانی تھا, بس کچھ چھوٹا جھاڑ, ایسا نہیں کہ درخت جس کے نیچے آرام, کچھ پتہ نہیں کانٹے دار جھاڑ ہو. وہ جاتی کہتی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تو کہتی ابراہیم تو اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے. حاجرہ علیہ السلام یہ کہتی ہے ابراہیم تم چلے جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا حسن ظن تھا اس عورت کا جس کے پاس دنیاوی دیکھنے کے اعتبار سے تو کچھ نہیں ہے, چٹیل میدان ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, انسان نہیں ہے, کچھ اگتا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس مومنہ کا توکل اور حسن ظن دیکھی. کہتی ابراہیم تم چلے جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں.
اللہ رب العزت نے اس عورت کی قربانی کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ وہاں ہاجرہ کو دیکھنے والا علیہ السلام کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جانور تھا، نہ انسان تھا، نہ کیمرے تھے، نہ CCTV تھا، نہ کوئی دیکھ سکتا تھا اس نے کیا قربانی دی۔ بچہ بھوک سے بلبلاتا ہے، وہ بھاگتی ہے پانی کو تلاش کرنے کے لیے، ایک چوٹی پہ جاتی جو سامنے ایک ٹیلا تھا، وہاں دیکھتی پانی نہیں دکھتا ہے، دوسری چوٹی پہ جاتی ہے، ایک صفا ہے دوسرا مروہ ہے، 7 مرتبہ جاتی ہے۔ جب بیچ میں چلتی ہے تھوڑا تیز چلتی ہے اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کہ ایسا نہ ہو بچے کو پرندہ اچک لے، کوئی جانور آ کر کھا لے، تیز چلتی ہے۔ پھر چوٹی پہ جاتی ہے تو اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے تو بیچ میں تیز دوڑتی ہے، پھر اس چوٹی پہ جاتی ہے تو سلو ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے 7 چکر کے بعد بھی کوئی نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسی یہ ادا پسند آئی اس اپنی بندی کی جس نے رب پر توکل کر کے وہاں اپنے آپ کو روک لیا تھا، اپنے وقت کے نبی اور شوہر کی بات مان لی تھی کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے ہاجرہ کی اس قربانی کو حج اور عمرے کے اندر ارکان بنا کے چھوڑ دیا کہ جو کوئی جائے گا عمرے کے لیے بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا طواف کرے گا اور صحیح کرے گا، یہ عمرے کا بھی رکن ہے، حج کا بھی رکن ہے، ہاجرہ کی قربانی یاد کرنا اور ہو بہو ہاجرہ جیسا عمل کرنا، جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑنا، جہاں ہلو چلی تھی آہستہ وہاں ہلو چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ یہ ہاجرہ علیہ السلام کا حسن ظن تھا، رب کے بارے میں اچھا گمان تھا کہ اس گمان نے ان کا عمل کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ رب کے تعلق سے اچھے گمان کا میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین مثال میں دے نہیں سکتا ہوں۔ ایک عورت جسمانی کمزور مرد کے مقابلے، ایک عورت بچے کے ساتھ اکیلی، ایک عورت ایک ایسے شہر میں جہاں بھی شہر بسا ہی نہیں ہے، یہ وہ خاتون تھی جس سے شہر بنا اور مکے کی بنیاد یہ ماں اور یہ بیٹے نے شروع کی، جن کا نام ہاجرہ ہے اور اسماعیل، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی شروعات کی۔